वेलकम बैक। आगाज करने के अहम खबर के साथ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर ममलकत से मुलाकात ना करने का फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलकत के खत का जवाब भिजवा दिया। इलेक्शन एक्ट की शिक 57 में तरमीम हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने खत में कहा है कि शिक 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट के तहत सदर से इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत जरूरी नहीं है। कानूनी टीम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को राय। सदर ममलकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी थी। आरिफ अलवी ने खत में 90 दिन में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने पर जोर दिया था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर ममलकत से मुलाकात ना करने का फैसला। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलकत को खत का जवाब भिजवा दिया है। इस जवाब में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट की शिक 57 में तरमीम हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन का यह खत है। शिक 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ऐसा मौक़िफ़ सामने आया इलेक्शन कमीशन का। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, अब ये मामला आगे जाता हुआ किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, प्रेसिडेंट तो ऑलमोस्ट ये तय कर चुके हैं कि इलेक्शन की तारीख वो देंगे और इस हवाले से उन्होंने प्रोसेस इनिशिएट किया। उन्होंने मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और उन्होंने टाइम का मार्जिन भी बहुत कम दिया कि 2 रोज के अंदर मुलाकात करें। इसका मतलब है कि वो एक आध दिन में एक डिसीजन लेने जा रहे हैं। उन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी की जिसमें एक तरीकाकार के तहत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की जानी थी, लेकिन ये तमाम पुराने जो तरीके थे उनके तहत हो रहा था। इलेक्शन कमीशन ने एक तो मुलाकात से इनकार कर दिया, ये कह दिया कि मुशावरत इसलिए नहीं करनी कि आपसे मुशावरत इस मामले पे बनती नहीं है। ये असेंबली आपने डिसॉल्व नहीं की, बल्कि आपने ये असेंबली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर डिसॉल्व की है। आपके पास इख्तियार उस वक्त होता अगर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतीजे में किसी के पास अक्सरियत न रहती तो प्रेसिडेंट उस सूरत में डिसॉल्व कर सकते थे। लेकिन दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ने ये एज्यूम किया है, उनकी टीम ने जो उन्हें ब्रीफिंग दी कि ये असेंबली आपने डिसॉल्व की है, तो इसलिए इसमें आइन के आर्टिकल 58(1) का हवाला दिया गया है और 48(1) का भी हवाला दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि आप आइन के आर्टिकल 48 के तहत ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट की कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अमल करें। बिल्कुल ठीक है, मामला इबहम की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका अदील वड़ाइच। तोशाखाना केस की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत जारी है। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, ऐसा मौक़िफ़ दिया गया। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत सी खामियां हैं। वकील सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से ये दलाइल भी दिए गए। अब तक समाअत में क्या कुछ हुआ है जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की जानिब से आर्गूमेंट्स किए जा रहे हैं। एक जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिया अमजद परवेज ने वो ये था कि चेयरमैन पीटीआई की अपील में स्टेट को फरीक नहीं बनाया गया। चूंकि अब सजा सुनाए जाने के बाद उनका स्टेटस मुख्तलिफ हो चुका है और वो स्टेट की कस्टडी में है, तो जो उनकी अपील है उसमें स्टेट को फरीक बनाया जाना चाहिए था। इस अदालत की जानिब से स्टेट को कोई नोटिस भी नहीं भिजवाया गया। अगर नोटिस भिजवाया जाता तो शायद स्टेट की जानिब से कोई ऐसी बात कर दी जाती जो दरखास्त गुजार के हक में होती। इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि जिन केसेस का आप हवाला दे रहे हैं उसमें ट्रायल जो है वो एफआईआर के बाद कंडक्ट हुआ था, लेकिन मौजूदा केस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आर्गुमेंट्स किए अमजद परवेज ने और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि चेयरमैन पीटीआई की जो ये सजा मुअत्तली की दरखास्त है ये उनका राइट नहीं है, बल्कि ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है, कोर्ट का जवाबदेही इख्तियार है कि वो इस पर क्या फैसला करती है। बिल्कुल ठीक है, तो दलाइल अभी जारी हैं, समाअत भी जारी है। शुक्रिया आपका इमरान। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। जेल में चेयरमैन पीटीआई को किस हालत में रखा गया है, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। चेयरमैन पीटीआई को जेल में दी जाने वाली सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट तलब। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर। देखिए, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर समाअत मुलतवी कर दी गई है और इंतजार किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन अपील करेगी और वक्फा कर दिया गया है इस समाअत में। इस मौके पर जो वकील थे चेयरमैन पीटीआई के सरदार लतीफ़ खान खोसा, उन्होंने बताया कि उनकी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात के दौरान एक पुलिस एहलकार को भी बिठाया गया। लिहाजा उन्होंने कहा कि
بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے جیل میں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ بات عدالتی ریکارڈ پر نہیں ہے اور یہاں پر ایسی بات نہ کی جائے۔ وفاقی حکومت چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل میں دی گئی سہولیات بارے تحریری جواب دے، لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو دی جانے والی سہولیات سے متعلق۔ اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کوئی بھی ہائی کورٹ خود کو سپریم کورٹ کے ماتحت نہ سمجھے بلکہ سماعت میں ابھی وقفہ کر دیا گیا ہے۔ عامر بہت شکریہ۔ سندھ کے وزیر برائے مائنز اینڈ منرلز میر خدا بخش مری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور اس کا ہم آلریڈی حصہ ہیں۔ میں ایجوکیشن منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور وفاق سے بھی کروں گا کہ اس میں ہمیں تعاون کریں تمام چیزوں میں، تاکہ جس میں ہم لوگوں کی بہتری کے لیے جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں، ہمارے جو فنڈز ہوں گے اس میں بھی ہم کریں گے تاکہ ہم انہیں مین فیسیلیٹیز، پانی، اسکول اور ہیلتھ کی چیزیں تو کم از کم ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں۔ اور پھر جو ہم سروے کریں گے انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کلیئر پکچر ہمارے پاس آ جائے۔ آئی تھنک آج آپ کی میڈیا والوں کے پاس بھی شاید یہ انفارمیشن میں بھی نہ ہو، مجھے نہیں پتا کہ ہمارے پاس کون کون سے سندھ میں منرلز ہیں اور ان کے ریزروز کتنے ہیں۔ آئی تھنک کسی کو نہیں پتا میرے خیال میں، شاید کیونکہ میں اس ڈپارٹمنٹ کا منسٹر ہوں تو مجھے پتا، میں نے یہاں آ کر چیزیں دیکھی ہیں وہ مجھے بھی کلیئر اس حساب سے نہیں ملی، تو اس لیے میں نے یہ اسٹیپ لیا ہے۔ اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویک ہم سیمینار کرنے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ میری کوشش ہے فورنر جو ہیں ہم ان کو بھی انوائٹ کریں گے، جو منرل میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، انڈسٹریز لوگ ہیں ان کو بھی بلایا جائے، اور جو فورنر منسٹرز ہیں، اور چاہے چائنا ہماری کافی چیزیں ہیں جیسے ڈولومائٹ ہے اور جو وہ وائٹ کے نہیں آئرن اور بھی ہے، اور چائنا قلعہ، چائنا قلعہ، تو یہ زیادہ وہاں جاتا ہے۔ اب میری کوشش یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سی، کیونکہ پہلے یہاں پر ساری ہماری ویسٹ ہو رہی تھی ٹوٹلی، تو میں چاہ رہا ہوں اس کے دو فائدے جس سے ملک کو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک تو ہم اس کو ایکسپورٹ کریں، دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کو ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کریں کہ یہاں لا کے پلانٹ لگائے جائیں، یہاں لا کے انڈسٹریز لگائی جائیں، جس سے یہ ہوگا ایک تو ہمارا روزگار بھی پڑے گا اور ہماری اکنامی میں بھی فرق پڑے گا، تاکہ ایک گروتھ یعنی کہ ہمیں بڑی ایک اس سے انکم آ سکتی ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو لے کے جانے کا میرا ارادہ، اور دو سندھ کے وزیر برائے مائنز اینڈ منرلز میر خدا بخش مری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہے کہ ہر صوبے کی کتنی سیٹیں ہیں، آئین میں درج ہے آرٹیکل 51 میں کہ ہر صوبے کی کتنی سیٹیں ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے آئین میں کہ اگر کوئی نیا سینسس آتا ہے تو ان سیٹوں کو تبدیل کیا جائے گا جو آئین میں درج ہیں۔ مختلف صوبوں کو مختلف سیٹیں مل سکتی ہیں سینسس کے بعد۔ تو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا الیکشن کمیشن کو کہ یہ جو سینسس آیا ہے، یہ سینسس صرف تب اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب آرٹیکل 51 میں آئین میں ترمیم کی جائے، اور چونکہ اس وقت نہ کوئی نیشنل اسمبلی ہے نہ کوئی پروونشل اسمبلی ہے تو آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، اس لیے آپ ڈی لمیٹیشن کی طرف نہ جائیں۔ آپ کو ڈی لمیٹیشن کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کا صرف کنسنٹریشن ہونی چاہیے، آپ کا صرف جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں، اور یہ جو ہمیں ایک طرح سے خدشہ ہے کہ آپ ڈی لمیٹیشن کے ذریعے 90 دن کو ڈیلے کریں گے، یہ آئین اجازت نہیں دیتا، کیونکہ آئینی ترمیم کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرا ہم نے یہ کہا کہ سی سی آئی جو ہے، سی سی آئی بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اور اس میں چیف منسٹرز ہر صوبے کے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سی سی آئی کی کچھ دن پہلے جو میٹنگ ہوئی جس میں سینسس کو اپروو کیا گیا، ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا الیکشن کمیشن کو کہ اس کے اندر 2 ایسے چیف منسٹر تھے جو کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، یعنی کہ وہ جو عوام ہے پنجاب کی اور کے پی کے کی اس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے،
تو اس لیے وہ CCI کا جو فیصلہ ہے جس میں 2 کیئر ٹیکر چیف منسٹرز ہیں جو پولیٹیکلی الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں ہیں، ہمیں CCI کا یہ جو اپروول ہے سینسس کا یہ بھی منظور نہیں، اور اگر ہمیں یہ منظور نہیں تو آپ ڈی لمیٹیشن کی ایکسرسائز جو ہے ابھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ الیکشن جب آپ موڈ میں آتے ہیں تو ضروری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، یعنی کہ ریلیز کی اجازت ہونی چاہیے، جھنڈے لہرانے کی اجازت ہونی چاہیے، ٹی وی اور میڈیا پہ ریپرزنٹیشن کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس کا حق دلوائیں، تو ہم نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ ڈی لمیٹیشن کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے ایک ایسا پروونشل اٹانومی اور پروونسز میں لڑائی شروع ہو جائے گی کہ وہ یہ سارا جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو ڈی ریل کر دے گا۔ اس لیے بھی آپ اپنی ڈی لمیٹیشن کی طرف نہ جائیں۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں، ان نے کچھ سوالات بھی پوچھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم اوپن مائنڈ سے، ہم کھلے دماغ سے اس ساری چیز کو سوچ رہے ہیں، ہم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے 90 دن کے اندر، اور ہم ہر پولیٹیکل پارٹی سے اسی لیے مل رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکیں۔ اس پوائنٹ پہ ہم نے بھی پھر ان کو کہا کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ ہمارے چیئرمین وہ حراست میں ہیں، اور وہ کس طرح ہم پولیٹیکل ارینا میں آ سکتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے چیئرمین PTI کی اپیل پر اعتراض اٹھا دیے۔ آپ کہہ رہے ہیں شکایت دائر کرنے کا اجازت نامہ قانون کے مطابق نہیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا استفسار، جی بالکل وہ اجازت نامہ درست نہیں۔ وکیل سردار لطیف کھوسہ کی جانب سے جواب دیا گیا، بعض اوقات بغیر نوٹس کے بھی سزا معطل کر دی جاتی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں اور درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے چیئرمین PTI کی اپیل پر اعتراض اٹھا دیے اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے سوال کیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ شکایت دائر کرنے کا اجازت نامہ قانون کے مطابق نہیں، جس پر جواب دیا گیا سردار لطیف کھوسہ کی جانب سے کہ جی بالکل وہ اجازت نامہ درست نہیں ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ بعض اوقات بغیر نوٹس کے بھی سزا معطل کر دی جاتی ہے۔ توشہ خانہ کیس پر سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے چیئرمین PTI کی اپیل پر اعتراض اٹھا دیے۔ آپ کہہ رہے ہیں شکایت دائر کرنے کا اجازت نامہ قانون کے مطابق نہیں۔ چیف جسٹس کا استفسار، جی بالکل وہ اجازت نامہ درست نہیں ہے۔ وکیل کا جواب، بعض اوقات بغیر نوٹس کے بھی سزا معطل کر دی جاتی ہے۔ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں اور درخواست پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چیئرمین PTI کی جانب سے سزا معطلی کی جو درخواست دائر کی گئی تھی اس پر آج یہ تیسری سماعت ہوئی ہے اور سماعت کے بعد اب مزید سماعت کل ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے چیئرمین PTI کی اپیل پر اعتراض اٹھا دیے اور یہ سوال اٹھایا گیا چیف جسٹس کی جانب سے، آپ کہہ رہے ہیں شکایت دائر کرنے کا اجازت نامہ قانون کے مطابق نہیں۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے ہوگی۔ عدالتی عملے کا یہ بتانا ہے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کی اپیلوں پر مزید سماعت آج نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے ہوگی۔ عدالتی عملے کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کی اپیلوں پر مزید سماعت آج نہیں ہوگی، یہ بتانا ہے عدالتی عملے کا۔ اب مزید سماعت آئندہ ہفتے ہوگی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ عامر سعید عباسی سے۔ جی عامر، بتائیے کہ اس حوالے سے۔ دیکھیے چیئرمین PTI کی جو اپیلیں تھی توشہ خانہ کیس میں جن پر آج سماعت ہوئی، لیکن بتایا گیا کہ کیونکہ توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا، لیکن اب یہ بتایا گیا ہے کہ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच अब दस्तयाब नहीं है, लिहाजा आज मजीद समाअत नहीं होगी और आइंदा हफ्ते इन अपीलों पर मजीद समाअत होगी। लिहाजा आज की समाअत मुलतवी कर दी गई है और ये रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से बताया गया है और अदालती अमले की तरफ से कि आज मजीद समाअत नहीं होगी। आज की समाअत में जब बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है केस और सजा के खिलाफ अपीलों पर, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अब हम इंतजार करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को देखे और फैसला करे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर समाअत करेगी। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स ज्यादा देर चली और अदालती अमला अदालती होने पर मुकम्मल नहीं हो सकी, लिहाजा अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत मुलतवी कर दी गई है और अब ये फैसला किया गया है कि आइंदा हफ्ते मजीद समाअत होगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से दोबारा कॉज लिस्ट जारी करेगी कि कब समाअत होगी, किस तारीख को होगी। लेकिन आज की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। जी, आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।